بے نوابی سے علاج، آپریشن سے پھوڑے کا علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کا ذکر حضور سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا اسے کھول دو، یعنی پھوڑ دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ مستدرک حاکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہمارے تمام سامعین ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور روزانہ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اور یہ 5 منٹ کے مدرسہ اہتمام کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 22 صفر المظفر۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہی جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کو خلیفہ کا لقب عطا فرمایا۔ وہ بیک وقت نبی اور رسول اور حاکم اور بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بشارت اور خوشخبری، واعظ و نصیحت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو جنات و انسان یہاں تک کہ جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتے۔ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ آسانی سے زرہ یعنی ارمور بنا لیتے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے، نیز ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، پانی کا دودھ اور مکھن میں بدل جانا۔ سالم بن ابی الجعد سے رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے 2 آدمیوں کو اپنے کسی کام پر بھیجا تو وہ دونوں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہیں سے مشکیزہ لے آؤ۔ وہ دونوں لے آئے تو آپ نے اس میں پانی بھرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ پھر رسول اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا اور فرمایا اب جاؤ، تم کو اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ چنانچہ وہ دونوں چلے گئے۔ جب رسول اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو مشکیزہ خود بخود کھل گیا، دیکھا تو اس میں سے دودھ اور مکھن تھا۔ ان دونوں حضرات نے پیٹ بھر کر کھایا اور پیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، تکبیر تحریمہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ فائدہ، نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مصافحہ اور معانقہ کا سنت طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جب آپس میں ملتے تو مصافحہ کرتے، مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ ملانے کو، اور جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے، معانقہ کہتے ہیں گلے سے گلے ملنے کو۔ طبرانی۔ نمبر 5، حلال کمائی سے مسجد بنانا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہری حالات کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں اور اس کو حاصل کرنے میں فکر لگے رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے، لہٰذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم کا کنواں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی میں ایک کنواں ہے جس کو حبہب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے کہ اس میں ہر جابر اور ظالم شخص کو ٹھہرائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کا ذکر حضور سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا اسے کھول دو یعنی پھوڑ دو اور چھوڑو مت ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھو اور سب سے پہلے اسے مٹی سے صاف کر لو،
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔